السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم کریں گے ایکسکریٹری اسٹرکچرز ان ورٹیبریٹس۔ اس سے پہلے ہم نے انورٹیبریٹس جس میں پلینیریا کو اسٹڈی کیا گیا، ارتھ ورم کو اسٹڈی کیا گیا، کاکروچ کو اسٹڈی کیا گیا، تو آج ہم ورٹیبریٹس اس کے جو ایکسکریٹری اسٹرکچرز ہیں ان کے متعلق ڈسکس کریں گے، اور یہ آپ اسٹڈی کریں گے کہ ایکسکریٹری اسٹرکچرز ان کی ایوولوشن کیسے ہوئی، ارتقاء کا عمل کیسے ہوا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انورٹیبریٹ کوآرڈینیٹس، تو اب انورٹیبریٹ کوآرڈینیٹس یہ پرو کوآرڈینیٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ جن میں کوآرڈینیٹ کے کریکٹر بھی ہیں اور انورٹیبریٹ کے کریکٹر بھی موجود ہیں، تو ان کو انورٹیبریٹ کوآرڈینیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انورٹیبریٹ کوآرڈینیٹ جن میں دونوں کے کریکٹر موجود ہوتے ہیں، انورٹیبریٹ اور ورٹیبریٹ کے۔ اب ان میں جو ایکسکریٹری اسٹرکچر موجود وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ارتھ ورم میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جہاں پر جو نیفریڈیا ہے، نیفریڈیا آر سیگمنٹلی ارینج، کہ یہ سیگمنٹلی ارینج ہوتے ہیں، سیگمنٹلی ارینج لائک ارتھ ورم، ارتھ ورم کی طرح اس میں یہ سیگمنٹلی ارینج ہوں گے۔ جبکہ اس کے بعد ارتقاء کا عمل ہوا، ایوولوشن کا پروسیس پروسیڈ ہوا، اور جس کے نتیجے کے طور پر جو پریمٹیو ورٹیبریٹس ہیں، پریمٹیو ورٹیبریٹس جیسے ہیگ فش ہے، ہیگ فش، تو ان میں کڈنیز موجود ہیں، کڈنیز ود سیگمنٹلی ارینجڈ ٹبیولز۔ کڈنیز موجود ہیں لیکن ان کے جو ٹبیول ہیں وہ سیگمنٹلی ارینج ہیں، یعنی ہر سیگمنٹ میں علیحدہ علیحدہ ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کا کنیکشن جو ہے وہ کڈنی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایز اے ریزلٹ آف ایوولوشن جو ورٹیبریٹس، ایڈوانسڈ ورٹیبریٹس، ان میں کڈنیز موجود ہیں، having tubules، کہ جن کے اندر ٹبیولز موجود ہیں، وہ کڈنی کے اندر ٹبیول موجود ہیں، اور کڈنی باڈی میں ایک جگہ پر لوکیٹ ہوگی، اور وہاں پر اس کے اندر جو ہیں وہ ٹبیول موجود ہوتے ہیں۔ اب کڈنی ان کے اندر جو آپ کہہ دیں کہ جو فنکشنل یونٹ ہے اسٹرکچر کی، وہ نیفران ہوتے ہیں، نیفران۔ تو ہر کڈنی کے اندر ملینز آف نیفرانس موجود ہوتے ہیں، ایک کڈنی کے اندر ملینز آف نیفران موجود ہوتے ہیں۔ اب کڈنی ایک جگہ پر لوکیٹ ہوگی، اس کے
جو اندر ٹبیولز ہیں، نیفرونز ہیں، اس کے اندر موجود ہوں گے، وہ باڈی کے اندر سکیٹرڈ نہیں ہوں گے، سیگمنٹلی ارینج نہیں ہوں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کا عمل جو کس طریقے سے پروسیڈ کرتا ہے، کہ پہلے نفریڈیا سیگمنٹلی ارینج تھے، اس کے بعد کڈنی ڈیولپ ہوئی، لیکن اس کے جو ٹبیول وہ سیگمنٹلی ارینج تھے، اس کے بعد کڈنی کے اندر ہی وہ ٹبیول موجود ہوں گے، نیفران موجود ہوں گے، جو کہ اس کی فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں کڈنی کی، ان کو نیفران کہا جاتا ہے، وہ کڈنی کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا کہ جہاں پر کہ ان کا ارتقاء کیسے ہوا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے میٹابولک ویسٹ، کیونکہ ان کا رول جو ایکسکریٹری اسٹرکچرز ہیں، ان کا رول ویسٹ مٹیریلز اور خاص طور پر جو نائٹروجنس ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں جیسے یوریا ہے، امونیا ہے، یورک ایسڈ یا پڑ چکے ہیں، ان کو ریموو کرنے کے لیے یہ اسٹرکچر موجود ہوں گے۔ اب میٹابولک ویسٹ کس کو کہا جائے گا؟ میٹابولک ویسٹ، اگر آپ اس ہیڈنگ کو دیکھیں تو اس میں آتا ہے میٹابولک آگے ویسٹ، یعنی جو میٹابولک ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان ریئیکشنز کے نتیجے کے طور پر جو ویسٹ مٹیریل ڈیولپ ہوں گے ان کو میٹابولک ویسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی پرائمرلی جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں ایٹ میٹابولک لیول، یعنی ڈیورنگ میٹابولزم جو ویسٹ مٹیریل ڈیولپ ہوں گے ان کو میٹابولک ویسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے یوریا، یہ آپ نے پڑھا۔ اب یوریا جو ہے یہ کس چیز کا ویسٹ مٹیریل ہے؟ یہ یوریا جو ہے یہ ایز اے ریزلٹ آف امائنو ایسڈ میٹابولزم، کہ امائنو ایسڈ کی میٹابولزم ہوتی ہے، بریک ڈاؤن ہوتی ہے امائنو ایسڈز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے کے طور پر بریک ڈاؤن ہوگی، اور جس کے نتیجے کے طور پر یوریا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یورک ایسڈ، اب یہ جو یورک ایسڈ ہے، تو یورک ایسڈ ڈیولپ ہوتا ہے بریک ڈاؤن آف نیوکلیک ایسڈ، یعنی میٹابولک ویسٹ آف نیوکلیک ایسڈز، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ نیوکلیک ایسڈز ان میں پیورینز ہوتی ہیں، پریمیڈینز ہوتی ہیں، تو پیورینز اور پریمیڈن ان کی جب بریک ڈاؤن ہوگی تو اس کے نتیجے کے طور پر یورک ایسڈ پروڈیوس ہوگا۔ اور اس میں ایک جو ہے وہ کریٹینین ہے، اب جو کریٹینین یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، کریٹن جب مسل کریٹن کیا دیں، مسل کریٹن، کہ مسل کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو کریٹن فاسفیٹ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ کریٹینین، یہ نائٹروجنس بیسڈ مٹیریل ہوگا جو پروڈیوس ہوگا، اس کو کریٹینین کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسل کریٹن اس کی بریک ڈاؤن کے نتیجے کے طور پر ڈیولپ ہوگا۔ اور ایک اس کو ہم کہتے ہیں بلی روبن،
बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन ये हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के नतीजे के तौर पर डेवलप होते हैं। हीमोग्लोबिन breakdown and metabolism of हार्मोन्स, कि हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे के तौर पर, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के नतीजे के तौर पर बिलीरुबिन डेवलप होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जंडस जरकान। तो खुदा न खास्ता जिस आदमी को जरकान होते हैं उसका जब टेस्ट करवाते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट, तो उसमें इसी बिलीरुबिन इसके अमाउंट को देखा जाता है, क्योंकि ये बिलीरुबिन खून में शामिल होना शुरू हो जाएगा और जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके नतीजे के तौर पर आइज़ वाइट पेल हो जाती है, स्किन जो है पेल हो जाती है। तो वो बिलीरुबिन की ज़्यादती की वजह से ऐसा होता है कि जो वेस्ट मटीरियल आम तौर पर खारिज हो जाता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है, उसको बिलीरुबिन का नाम दिया जाता है। और एक इसमें टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं जिनको टॉक्सिन्स कहा जाता है, टॉक्सिन्स। अब जो टॉक्सिन्स हैं ये बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ हम इनको ड्रग्स की शक्ल में इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स और फूड एडिटिव्स। अब फूड एडिटिव्स किनको कहा जाएगा कि मतलब खुराक में हम जो मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से उनको फूड एडिटिव कहा जाता है। और ड्रग्स उसको हम निगलते हैं पेस्टिसाइड्स, यानी जो वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद वो फ्रूट, वो वेजिटेबल मार्केट में आ जाती है तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खाने से भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटीरियल एंटर होगा। अब कुछ टॉक्सिक मटीरियल बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सारे जो हैं ये वेस्ट मटीरियल्स हैं। अब इन वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है और इनको रिमूव करने के लिए मखसूस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में एक लिवर आ जाता है और दूसरा किडनीज आ जाती हैं। या लिवर और किडनीज ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी में से रिमूव करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे स्किन एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कि ये किस तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करेगी। एक इसमें ये होता है कि स्किन, इसमें स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं।
یعنی پسینہ لانے والے غدود ہوتے ہیں. اب جو سویٹ گلینڈس ہوں گے ان کی وجہ سے پرسپائریشن ہوتی ہے. پرسپائریشن یعنی پسینہ آتا ہے، اور پسینہ آنے سے سالٹ اور واٹر یہ خارج ہوگا. سالٹ اینڈ واٹر ریمووڈ. تو سالٹ اور واٹر باڈی کے اندر وہ ریموو ہوں گے سویٹ گلینڈ کے ذریعے، پرسپائریشن کے ذریعے. اب جو سویٹ گلینڈس ہوتے ہیں ان کی جو فنکشننگ ہوگی وہ ہوگی کس کے لیے؟ تھرمو ریگولیشن کے لیے. تھرمو ریگولیشن. تو یہ تھرمو ریگولیشن کے لیے ہوگی. تھرمو ریگولیشن یعنی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے ہم روزانہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب پسینہ آنے سے باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ واٹر ایواپوریٹ کرے گا اور ایواپوریشن کی وجہ سے باڈی پر کولنگ افیکٹ ہوگا. اور دوسرا جہاں پر سیبیسیس گلینڈ ہوتے ہیں اسکن کے اوپر، سیبیسیس گلینڈس ہوتے ہیں. سیبیسیس گلینڈس. اب سیبیسیس گلینڈس تو یہ ایک سکریشن خارج کرتے ہیں جس کو سیبم کہا جاتا ہے. سیبم. سیبم ایک آئلی سکریشن ہوگی. آئلی سکریشن. تو سیبم ایک آئلی سکریشن ہوگی اور جس کی وجہ سے اسکن جب آئلی ہو جاتی ہے تو آئلی سکریشن ہوگی جو کہ سیبیسیس گلینڈ اسکن کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ سیبم خارج کرتے ہیں. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ مائکرو آرگنزمس جو ہے وہ اسکن کے اوپر سروائیو نہیں کر سکیں گے اور وہ باڈی کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ پرووائڈ پروٹیکشن اگینسٹ مائکرو آرگنزمس. تو اس طرح سے مائکرو آرگنزمس باڈی کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ باڈی کے اندر داخل نہیں ہوں گے مائکرو آرگنزمس. تو یہ تو تھا کہ اسکن کس طرح سے ایکسکریٹری اسٹرکچر کے طور پر ایکٹ کرے گی. اب لیور تو اس کو سینٹرل میٹابولک اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. سینٹرل میٹابولک اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. میٹابولک اسٹیشن. سینٹرل میٹابولک اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس کو سینٹرل کلیئرنگ ہاؤس آف باڈی بھی کہا جاتا ہے. سینٹرل کلیئرنگ ہاؤس آف باڈی. ہاؤس آف باڈی. اور جو لیور ہے اسسٹ کڈنی. یہ کڈنی کی مدد کرتا ہے. اسسٹ کڈنی in removing waste materials. In removing waste materials. Removing waste materials. کیونکہ جو لیور ہوتا ہے یہ جو ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو جو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے. ان کو ڈیٹاکسیفائی کر دے گا اور اس طرح سے ان کی ریموول میں اہم رول ادا کرے گا. جیسے امونیا ہے تو وہ ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے یوریا ڈیولپ ہوگا. اب یوریا یہ آپ اسٹڈی کر چکے ہیں. یوریا سائیکل کیا ہوتا ہے؟
یوریا سائیکل. تو یہ یوریا سائیکل جو ہے یہ لیور میں آپریٹ کرتا ہے اور اس سائیکل کے نتیجے کے طور پر یوریا فارمیشن ہوگی. اب یوریا فارمیشن یہ کیسے ہوگی؟ یہ اس دن بھی ہم نے کیا تھا کہ ایک پہلے سے کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جس کو اونیتھین کہا جاتا ہے. اب اونیتھین جو ہے اس کے ساتھ امونیا پلس کاربن ڈائی آکسائڈ کمبائن کرتی ہے اور جس کے نتیجے کے طور پر جہاں پر کمپاؤنڈ بنے گا اس کو سٹرولین کہا جاتا ہے. سٹرولین. اور اس کے ساتھ پھر آگے دوسری نائٹروجن امونیا کی نائٹروجنس سیکنڈ نائٹروجن آف امونیا کمبائن کرے گی اور جہاں پر کوئی ایک کمپاؤنڈ ڈیولپ ہوگا جس کو آرجنینو سکسینیٹ کہا جاتا ہے. آرجنینو سکسینیٹ کہا جائے گا. آرجنینو سکسینیٹ. اب اس کے یہ جو آرجنینو سکسینیٹ ہے اس سے آگے پھر آرجنین ڈیولپ ہوگا. آرجنین. اور آرجنین اس پر ایک انزائم ایڈ کرتا ہے اس کو آرجینیز کہا جاتا ہے. آرجینیز. اور جس کو کنورٹ کر دے گا یوریا جس سائیکل سے باہر نکل جائے گا اور یہ دوبارہ جو ہے کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ اونیتھین میں. اس کو یوریا سائیکل کا نام دیا جاتا ہے اور یہ لیور میں آپریٹ کرتا ہے اور اس طرح سے امونیا جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گا اور وہ یوریا میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ کل مزید ہم اس کے متعلق اسٹڈی کریں گے لیور کے فنکشنز کے متعلق. تو آج اتنا ہی جو ہے کافی ہوگا. اللہ حافظ.